بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن تربیت چینل پر خوش آمدید۔ بچیوں کی تربیت کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تربیت کے مطابق ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغہ ہوئیں، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا اور ایک حدیث میں فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی دو انگلیوں یعنی شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا، غور کیجئے، اتنی بڑی خوشخبری لڑکیوں کی تربیت پر آتی ہے، لہٰذا کسی مسلمان کو لڑکی پیدا ہونے پر غم نہ کرنا چاہیے، بلکہ خوب خوش ہونا چاہیے کہ میں ان کی صحیح تربیت کروں گی، ان کو دین کا علم سکھاؤں گی، قرآن کریم یاد کراؤں گی، احادیث یاد کراؤں گی، نیک ماحول میں ان کی تربیت کروں گی تو ان کے ذریعے مجھے اتنی بڑی سعادت ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اس طرح دوسری حدیث میں 3 بچیوں کی تربیت کی بھی فضیلت آئی ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس اس وقت صرف ایک کھجور تھی، میں نے اس عورت کو دے دی تو اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، پھر وہ میرے پاس سے واپس چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرد و عورت ان بچیوں کی وجہ سے کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا ہوا لیکن اس نے اس حال میں بھی ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گے۔ بتائیے، ان حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ کو کتنا خوش ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو جنت کی بشارت دینی چاہیے کہ یہ بچی ہمیں جنت میں داخل کروانے کا اور جہنم سے بچاؤ کا سبب بنے گی۔ شیخ طاہر نقاش اپنی کتاب بچوں کی تربیت کیسے کریں میں لکھتے ہیں کہ یاد رکھیے، اولاد کی نیک تربیت جہاں آپ کے لیے دنیا میں نیک نامی، عزت اور عفت کا باعث ہے، سکون اور راحت کا ذریعہ بنے گی، وہاں مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے گی، یعنی آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا سیونگ اکاؤنٹ کھل جائے گا اور آپ کو باقاعدگی سے نفع پہنچے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام دنیاوی اعمال کا اس سے رابطہ کٹ جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا رابطہ اس سے منسلک رہتا ہے: صدقہ جاریہ، ایسا عمل جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی بعض نیکیاں جاری رہتی ہیں، مثلاً صدقہ جاریہ جیسے مسجد، مدرسہ، سڑک، کنواں وغیرہ بنوایا جائے، جب تک لوگوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میت کو اجر عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اس طرح کسی نے علم کا ذخیرہ چھوڑا کتابوں یا شہرت کی صورت میں، جب تک لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کو برابر اجر ملتا رہے گا۔ یہی کیفیت نیک اولاد کی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندوں کے درجات بلند فرمائیں گے تو وہ کہیں گے، اے اللہ کریم، میرے درجات میں بلندی کا کیا سبب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری اولاد جو تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے استغفار کرتی ہے۔ اولاد سے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی۔ ان کی تربیت اسلامی دستور کے مطابق کریں، اسلام جیسی انمول نعمت ان کے دامن میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے مسلمان ہونے کا ثبوت بھی اس میں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین حنیفہ سے روشناس کروائیں، پھر ان کو دینی ماحول میں رہنے پر آمادہ کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ہر معاملہ میں مشعل راہ بنائیں، اپنی اولاد کو انہی اصولوں پر کاربند رہنے کی کوشش کریں۔ اس بات کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں، اپنے اہل عیال کو علم و ادب سکھاؤ۔ اس طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے اعمال کی اطاعت اللہ
نافرمان بچوں اور اپنے اہل و عیال کو ذکر کا حکم دو تو اللہ تعالیٰ تم کو آگ سے نجات دے گا۔ اس لیے والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے توشہ آخرت یعنی اولاد کی تربیت دینی ماحول میں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا، شکریہ۔